بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے سبق نمبر 5 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو پورا کرو۔ ضرورت سے کم کھانا جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ پورا کیا ہوا ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھا لینے پر جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ پروٹین کی کمی کی وجہ سے جسم کمزور ہو جاتا ہے اور جسم کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے رتوی کی بیماری ہوتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی سے رتوی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ریکیٹس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ وٹامن بی کی کمی سے بیری کی بیماری ہو جاتی ہے اور وٹامن سی کی کمی سے اسکروی بیماری ہو جاتی ہے۔ صرف سوالوں کا حل پیش کیا گیا ہے، سمجھایا نہیں جا رہا آپ کو، تاکہ آپ کتاب میں نوٹ کر کے یاد کریے گا۔ کتاب کے اندر جب مولوی صاحب پڑھائیں گے یا کوئی بھی پڑھائے گا تو آپ کو سمجھا دے گا۔ وجہ دو یعنی سبب بتلاؤ، دلیل دو کیوں ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ سبزیوں کو کاٹنے سے پہلے دھو لینا چاہیے۔ کیونکہ سبزیوں پر مٹی، دھول، کیمیکل اسپرے جیسے کھاد، کیڑے مار دوا اور دیگر آلودگی موجود ہو سکتی ہے۔ دھونے سے نقصان دہ عناصر اور جراثیم کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے، سبزیوں کو پکاتے وقت ضرورت سے زیادہ نہیں تلنا چاہیے، کیونکہ سبزیوں کو زیادہ تلنے سے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے چاول کو پکاتے وقت اس کا پانی نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ چاول میں موجود کئی اہم غذائی اجزاء پکنے کے دوران پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر پانی پھینک دیا جائے تو یہ غذائی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں، جس سے چاول کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے ہمیں متوازن غذا لینا چاہیے، کیونکہ متوازن غذا ہمارے جسم کو صحت مند رکھتی ہے۔ 5، ہمیں ضرورت سے زیادہ یا کم نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کھانے سے ہم موٹے ہوں گے اور کم کھانے سے ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اور آگے دیکھیے، ملانا ہے۔ توانائی کس سے ملتی ہے؟ کاربوہائیڈریٹ سے۔ بیماری سے حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ وٹامن سے۔ وٹامن سی کس میں پایا جاتا ہے؟ لیموں میں۔ جسم کی نشو و نما پروٹین اور ٹیڑھی ہڈیاں وٹامن ڈی دیجیے گا تو ٹیڑھی ہڈیاں صحیح ہو جائے گی۔ مندرجہ ذیل غذائی اشیاء کی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور ان کے نیچے غذائی اجزاء کی تعداد لکھ کر ان کی درجہ بندی کریں۔ مندرجہ ذیل مقوی اشیاء جن غذائی شے میں پائی جاتی ہے انہیں لکھو۔ وہ غذائیں لکھیں جن میں درجہ ذیل غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے، کاربوہائیڈریٹ کن غذائی اشیاء میں پایا جاتا ہے؟ آلو، اروی، شکرقندی، چاول۔ چربی، تیل، گھی، مکھن۔ پروٹین، گوشت، انڈا، دودھ، دہی، پنیر، دالیں۔ وٹامنز، گاجر، مولی، ناشپاتی، انگور۔ معدنی نمک، گوبھی، گاجر، پالک۔ صحیح جوڑ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، انہیں صحیح جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ پپیتا وٹامن سی کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، غلط۔ ہمارے جسم میں مقوی اشیاء کی کمی سے بیماری ہو جاتی ہے۔ ہمارے جسم میں مقوی اشیاء کی کمی سے بیماری ہو جاتی ہے، غلط، کیونکہ وٹامنز کی کمی سے بیماری ہوتی ہے۔ سورج کی روشنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بھی غلط، سورج کی روشنی نہیں ملے گا تو ہم خود بیمار پڑ جائیں گے۔ وٹامن جسم کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، صحیح۔ غذائی اشیاء زیادہ پکانے سے اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے، صحیح۔ آولے میں وٹامن سی زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، جی ہاں۔ اگر کسی کے مسوڑھے پھولے ہوں، ان سے خون آ رہا ہو اور دانت ہلتے ہوں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ پپیتا اور کدو کھانا چاہیے۔ نمبر 2، لیموں، نارنگی، آولا کھانا چاہیے۔ شکرقندی اور
अरबी खाना चाहिए, गोश्त और रोटी खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 लेमू, नारंगी, आंवला खाना चाहिए, विटामिन सी पूरा हो जाएगा। अगर किसी को रतौंधी की बीमारी हो तो चावल और दालें खाए, दूध और रोटी खाए, गाजर, पालक और पपीता खाए। ऑप्शन 3 सही है, गाजर, पालक और पपीता खाए, अंडे और गोश्त खाए। अगर किसी बच्चे के होठों के कोने फटे हों, जबान लाल हो, खाल खुरदरी हो, हाथ पाँव में दरार और झुंझुलाहट हो तो किस मर्ज में मुब्तला है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन बी की कमी की वजह से खाल फटते हैं, विटामिन बी की कमी की वजह से। गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा से बचने के 3 तरीके लिखो। ग़िज़ा में तनव्वुअ और एतदाल का ख्याल रखना गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा से बचने का बेहतरीन तरीक़ा है। यह सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 विटामिन, नंबर 2 सब्ज़ियाँ और गोश्त, मछली भी, ये सब क्या है, मुतवाज़िन ग़िज़ा है। बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन एतदाल के साथ कभी कभी अंडा, गोश्त, मछली सब खाना चाहिए। तुम दिन में क्या खाकर आए, फहरिस्त बनाओ और मुक़व्वी अशिया को लिखो। ग़िज़ाई अशिया जो खाया गया: चावल कार्बोहाइड्रेट, दाल प्रोटीन, घी चर्बी, गोश्त प्रोटीन। यहाँ लिखा हुआ है, तलबा खुद लिखें। सवाल घर में माँ पढ़ी लिखी ना हो। जवाब: बच्चों को मुतवाज़िन खुराक नहीं मिलेगा, उनको मालूम ही नहीं रहेगा कौन सी ग़िज़ा में, किस ग़िज़ा में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो दे नहीं पाएंगे। बच्चों को पेट भरकर खाना ना मिल पाता हो। सवाल: बच्चों को पेट भरकर खाना ना मिल पाता हो, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हो जाएंगे। सवाल: माँ हमेशा बीमार रहती है, बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा सकेगा क्योंकि खुद बीमार हैं, दूसरा कैसे रखेंगे। घर में सिर्फ 1 या 2 बच्चे हों, जवाब खुशहाल ख़ानदान होगा। सबक नंबर 5 पूरा हुआ। अब इसके बाद सबक नंबर 6 भी आपके सामने जल्द ही लेकर हाजिर होंगे।